السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سنتے ہیں ایک اور نئی سچی کہانی۔ ایک عورت 6 مہینے میں بن گئی ماں۔ کس کی تھی وہ ناجائز اولاد؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کو ضرور سنیے گا، پر گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انٹولڈ اسٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کریں۔ کہا جاتا ہے مصیبت جب ایک بار کسی کے گھر کا راستہ دیکھ لے تو پھر وہاں حالات بہتر ہونا مشکل ہوتے ہیں۔ انسان کی قسمت میں کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور قسمت کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ کہانی میں جو بیان کرنے جا رہی ہوں بالکل سچی کہانی ہے، ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنا سب کچھ اپنی نادانی کی وجہ سے برباد کر دیا، اور کچھ قدرت نے بھی اس کے ساتھ مہربانی نہیں کی۔ ہنا ہمارے گاؤں کی ایک خوبصورت معصوم سی شکل و صورت کی ایک لڑکی ہے۔ ہنا جب پیدا ہوئی تو والدین کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت خوشیاں منائی گئی۔ اس کے امی ابو کے ساتھ ساتھ دادا دادی بھی ان خوشیوں میں برابر کے شریک تھے اور اپنی پوتی کی بلائیں لیتے نہ تھکتے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ سب کی آنکھوں کا تارا ہنا آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زیادہ نکھر کر سامنے آ رہا تھا، سفید رنگ، سرخ ہونٹ اور براؤن آنکھیں۔ غرض وہ اتنی پیاری تھی کہ ہر دیکھنے والا تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ جب وہ 14 سال کی ہوئی تو ہر ایک کی نظر اس پر ٹھہر جاتی اور وہ بھی خود کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی سمجھتی۔ ابھی وہ اپنی خوش قسمتی پر پوری طرح خوش نہ ہو پائی تھی کہ ایک دن اچانک اس کے ابو کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ گھر میں اچانک موت سے کوہرام مچ گیا، ہر ایک آنکھ اس موت پر اشبار تھی، ہر طرف رقت آمیز منظر تھا۔ ہنا کو بھی اپنے ابو کی وفات کا گہرا صدمہ تھا۔ کچھ دن تک تو رشتہ دار وغیرہ آتے جاتے رہے، ہنا اور اس کے بہن بھائی بھی اپنے ابو کو یاد کر کے روتے رہتے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہوتا گیا اور بچے بھی کچھ سنبھل گئے۔ ہنا کی امی ایک بہادر خاتون تھیں، انہوں نے بچوں کو ایسے سنبھالا کہ بچوں کو والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ انہی دنوں ہنا کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی۔ چونکہ ہنا بہت خوبصورت تھی، ہر کوئی اس پر مرتا تھا، جو اس کو ایک بار دیکھتا بار بار دیکھنے کا خواہش مند ہوتا۔ پر یہ کیسی بیوقوفی تھی کہ جس بندے سے اس کی دوستی ہوئی اس کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ تقریباً ہنا کے والد سے بہت بڑا تھا۔ ہنا نادان تھی، اس کو اپنے برے بھلے کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی کم سنی اور نادانی سے اس چلاک شخص نے فائدہ اٹھا لیا اور اپنے عشق کا جھانسا دے کر کبھی اس سے راتوں میں ملتا اور کبھی دن کو۔ ہنا اس بوڑھے آدمی کی باتوں میں ایسی آئی کہ سب کچھ اس پر لٹا دیا۔ وہی لوگ جو اس کی بہت عزت کرتے تھے اب اس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرنے لگے۔ ہر ایک کی زبان پر اس کا نام ہوتا، سب محلے اور گاؤں والے اس کے کردار کے خلاف باتیں کرتے، لیکن ہنا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کو نظر آتا تو ہر طرف وہ عاشق ہی نظر آتا۔ جب ہنا کی ماں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کسی طرح باز نہیں آ رہی تو اس نے ہنا کا رشتہ اپنے دور کے رشتہ داروں میں کر دیا، کیونکہ بیوہ عورت کے لیے لوگوں کی باتیں سننا اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا۔ قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب ہنا اپنی نانی کے گھر تھی، اسے خبر آئی کہ جلدی سے گھر پہنچو۔ جب وہ گھر پہنچی تو گھر میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا آخر ہوا کیا ہے۔ آخر جب اس نے اپنی چھوٹی بہن کو چارپائی کے ساتھ لگ کر امی امی پکارتے سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہنا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو کے بعد اتنی جلدی ایک بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہے گی، وہ بھی چلی جائے گی۔ ہنا کو جب ہوش آیا تو اس کی ماں کو دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہنا بھی بہت روئی، چلائی، پھر اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آیا۔ اس نے ان کے لیے جینے کا عزم کیا اور خود ہمت ڈالی، کیونکہ اب وہ ان کا واحد سہارا تھی۔ جیسا کہ اس دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑا گھاؤ بھی بھر جاتا ہے۔ ہنا کے زخم بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر گئے اور وہ دنیا کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں اسے ساجد نظر آیا، جسے دیکھ کر اس نے راستہ بدل لیا، لیکن وہ آگے راستے میں آ گیا۔ ہنا کو اپنی محبت کے واسطے دینے لگا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، پلیز اب مجھ سے دور نہ جاؤ، اور کہا کہ اب تو تمہاری ماں بھی نہیں ہے جو ہمیں ایک نہیں ہونے دے رہی تھی، میں اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہارے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھوں گا، میں تم لوگوں کا سہارا بنوں گا۔ ہنا چونکہ چھوٹی عمر کی تھی، اس نے ساجد کی باتوں کو سچ سمجھا اور ایک بار پھر اس کے دلدل میں پھنس گئی، جس سے بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ اب دوبارہ ان کے رابطے ہونے لگے، اسی طرح راتوں اور دن کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اگر کبھی ہنا کہتی
کہ ساجد مجھ سے شادی کر لو کیونکہ میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ گئی ہوں. ہر کوئی مجھے غلط نظر سے دیکھتا ہے. میرے والدین کی تربیت پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ساجد اسے ٹالتا رہا اور اپنی جھوٹی محبت سے اسے تسلیت دیتا رہا. ایک دن ہنا کے گھر کسی لڑکی کا فون آیا. اس نے ہنا کو بہت برا بھلا کہا. ساتھ بتایا کہ وہ ساجد کی بیوی ہے اور اس کے 7 بچے ہیں. یہ تم سے دھوکہ کر رہا ہے. تم سے پہلے بھی یہ کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے. یہ سن کر تو ہنا پر قیامت ٹوٹ پڑی. وہ جس کے لیے اپنی عزت خاک میں ملا چکی تھی، اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی، لوگوں کی 1000 باتیں سنی. وہ دھوکے باز نکلا. جس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے وہ اسے بار بار کہتی رہی کہ مجھ سے شادی کر لو، پر اس نے ایک نہیں سنی. وہ سمجھ گئی کہ وہ دھوکے باز ہے، لیکن وہ پریشان ہو کر اب کیا کر سکتی تھی؟ جو کچھ تھا سازش تھا اس کا، کیونکہ والدین نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا. وہ کس کے پاس جاتی؟ سیدھا ساجد کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ تم نے اتنا بڑا فراڈ کیا. تم شادی شدہ ہو اور مجھ سے تم دھوکے بازی کر رہے تھے. تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیا سکون نہیں ملا کہ تم نے میری زندگی تباہ کر دی؟ تمہارے لیے میں نے لوگوں کی باتیں سنی، تمہارے لیے میں نے اپنی ماں کو دکھ پہنچایا، اور اب تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ساجد نے کہا ہنا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں دوسری بیوی بنا کر لے جاؤں گا. پہلی بیوی ویسے بھی مجھے پسند نہیں ہے، اسے طلاق دے دوں گا. اور تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاتی، اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھا تم نے واپس لوٹ کر آیا نہ میں. دیکھو تم پریشان نہ ہو. ہنا مرتی کیا نہ کرتی، چپ ہو گئی. وقت گزرتا رہا. ہر دن لوگ اس کے بوڑھے دادا کو گھر آ کر سناتے کہ تمہاری پوتی نے ہمارا ماحول خراب کر دیا ہے، اس کی شادی کروا دو نہیں تو ہم آپ کو محلے سے نکال دیں گے. تب اس کے دادا نے جہاں اس کا رشتہ ہوا تھا ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ آپ اپنی امانت لے جائیں. تب تک ان لوگوں کو بھی ہنا کی باتیں پہنچ چکی تھیں. تب ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسی بد کردار لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے ہیں. ایسی لڑکی جو بغیر کسی رشتے کے کسی مرد کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہے، اس کے بڑے موجود ہیں، پھر بھی اسے آپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب بیچارے دادا کیا کرتے؟ ان کو اپنی عزت اور رشتہ داری کا واسطہ دیا، بہت منتیں کی، خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، کیونکہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ اب کسی اور کی بات سن سکوں. تب وہ لوگ مان گئے. ہنا کو جب پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ روتی ہوئی ساجد کے پاس گئی اور ساری صورتحال بتائی، جسے اس نے بڑے اطمینان سے سنا. ساجد نے ہنا سے کہا تم شادی سے انکار نہ کرو، چپ ہو جاؤ، شادی والی رات میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا. ہنا کو تسلی ہو گئی کہ یہ طریقہ اچھا ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. آخر شادی کا دن آ گیا اور شادی والی رات وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی. وہ اپنے کپڑے باندھ چکی تھی. اس نے اس کا نمبر ملایا تو بن جا رہا تھا. مسلسل فون ملانے پر بھی اس کا فون بن جا رہا تھا. سارے ہی لوگ شادی کے کاموں میں مصروف تھے. سارے خاندان والے ہنا کے والدین کی وجہ سے ہنا کی غلطیوں کو بھلا کر اسے رخصت کرنا چاہتے تھے. چونکہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے خاندان والوں کا فرض تھا کہ وہ یتیم بچی کی رخصتی کرتے. سب بہت خوش تھے. جو بھی ہوا اب ہنا چپ تھی اور شادی کر رہی تھی. ہنا اندر ہی اندر بہت بے چین تھی. آخر ساجد نے میرے ساتھ اتنا بڑا تماشا کیوں کیا؟ آخر کیوں اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس نے کیوں اپنے لفظوں کے جال میں مجھے پھنسایا؟ میں تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی. میں تو سمجھ رہی تھی وہ میرا اچھا شوہر ثابت ہوگا اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہوں گی. میرے باپ کے برابر کا وہ آدمی مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا. آخر بارات آ گئی اور سب گھر والے اس کے کمرے میں آ چکے تھے. اس کو زبردستی نکاح نامے پر سائن کرنا پڑا. اس نے قبول ہے کہہ دیا. رخصتی ہو گئی. اس نے پھر سے ساجد کو ایک بار نمبر ملایا. شاید اب بھی وہ آ جائے، شاید میں اب بھی اس کے ساتھ بھاگ سکتی ہوں. جس لڑکی کو اس آدمی پر اعتماد تھا اس نے کیا کیا؟ شادی کے 2 دن بعد فون کیا اور ہنا سے کہا تمہیں کیا لگتا تھا میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ میری بیوی بچے ہیں، کوئی پاگل تھوڑی تھا جو تمہیں اپنا لیتا. اور تم نے کیا سمجھ لیا تھا میں تمہیں لے کر اپنے گھر آؤں گا؟ بھائی یہ تمہاری بھول تھی. اب وہی اس کا شوہر تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا. ساجد نے اس کا دل توڑ کے اچھا نہیں کیا تھا. کتنا جھوٹا مکار تھا وہ. کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں سوائے رونے کے. ہنا کے سسرال والوں کو اس کے اور ساجد کے تعلقات کا پتہ تھا، لیکن انہوں نے صرف اس لالچ میں شادی کی تھی کیونکہ ہنا کے دادا نے ہنا کے نام جو زمینیں تھیں وہ اس کے شوہر کے نام کر دی تھی. دولت اور زمین کی لالچ میں شادی کر تو لی گئی تھی، لیکن ایسی بد کردار عورت جس کے عشق کے بارے میں
तमाम दुनिया जानती हो, क्या उसका शौहर उसको अपनाता? बिल्कुल नहीं। उसने उसको एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। ससुराल में उसकी इज्जत एक नौकरानी से ज्यादा थी ही नहीं, बल्कि वो लोग तो नौकरानी से भी अच्छे थे। पर उस बीवी के साथ सलूक ऐसा था कि जैसे वो कोई रखेल हो। कोई भी हिना से अच्छी तरह बात नहीं करता था। बस वो पूरी तरह टूट चुकी थी। चुप चुप पूरा दिन घर में काम करती और शाम को जब मियाँ घर आता तो उसकी भी हजारों सुननी पड़ती थी बातें। वो हिना जिसको कभी अपनी खूबसूरती और किस्मत पर नाज था, आज सब कुछ खत्म हो गया था। वो हर वक्त उदास रहती। शौहर भी उसको रोज मारता पीटता था। सांस आते ही उसकी शिकायत लगा देती। उसका शौहर कमरे में ले जाकर उसको इतना मारता कि वो अधमुई हो जाती। जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक था। उसने अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दी, या अल्लाह, या तो मुझे मौत दे दे या फिर मेरी गोद हरी कर दे। अगर बेटा होगा तो शायद ये लोग मेरे साथ सही हो जाएं। अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली। शादी के 6 महीने बाद उसे अल्लाह ने एक बेटा दिया। बेटे की पैदाइश 6 महीने बाद। अब तो सबको यकीन हो गया कि ये बेटा उसका नहीं जिससे निकाह हुआ है, बल्कि ये बच्चा साजिद का है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 9 महीने में पैदा होने वाला बच्चा 6 महीने में पैदा हो जाए। शौहर ने तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया था और कहा था कि ये अगर बेटी होती तो मैं इसे नहीं रखता, लेकिन चूंकि ये बेटा है तो तेरा और साजिद का ये नापाक बच्चा, नाजायज़ बच्चा, इसको मैं अपने पास रखूंगा अपना बेटा बनाकर, क्योंकि लड़का जो है। तू अब यहाँ से चली जा, तेरी शक्ल मैं देखना नहीं चाहता, तू नापाक औरत है, चली जा यहाँ से, मैं तुझे तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक देकर उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जो चाहिए था वो तो मिल चुका था, जमीन और बेटा। वो वहां से गिरती पड़ती चली जा रही थी। वो दादा के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जानती थी अब वो वहां जा ही नहीं सकती है, सिर्फ उसकी मैयत वहां जाएगी, लेकिन वो भी नहीं जा सकती थी। लवारिस होकर निकली थी, अपने दादा के घर नहीं जाना चाहती थी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चलती चली जा रही थी। बेटे का गम, साजिद के छोड़ देने का गम, शौहर के तलाक देने का गम, कितने गम उसके सीने में थे, और ये सब सज़ा उसे मिलनी ही थी। उसने खुद ये कांटे अपनी ज़िंदगी में बोए थे। इसी सोच में चलती चली जा रही थी कि बीच सड़क पर आ गई। पीछे से आती हुई गाड़ी ने उसे ज़ोरदार तरीके से टक्कर मारी और वो ज़मीन पर आ गिरी। खून बह रहा था। कोई नहीं था जो उसको हॉस्पिटल पहुंचाता। फिर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा तो दिया, लेकिन वो वहाँ जानवर ना हो सकी और तड़प तड़प कर जान दे दी। सच है, बदकिस्मती जिसका मुकद्दर हो वो कभी खुशियाँ नहीं देख सकता, और बाज़ दफ़ा हम अपनी किस्मत खुद भी ख़राब कर लेते हैं। यही हुआ हिना के साथ। अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नादानी में उसने खुद ऐसी मौत को गले लगाया। बेआसरा लावारिस होकर इस दुनिया से गई। कहा जाता है